السلام علیکم دوستو، آج کے اس نئے ولاگ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم اسلام آباد کے دل میں مارگلہ ہلز کے دامن میں چھپا ایک ایسا راز جاننے کی کوشش کریں گے جو ہزاروں سالوں سے وقت کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ یہ ہے قدیم اور پراسرار شاہ اللہ کے غار۔ شاہ اللہ کے غار ایک قدیم آثار قدیمہ کی جگہ ہے جو مارگلہ کی پہاڑیوں میں واقع ہے۔ یہ غار تقریباً 3000 سال پرانے سمجھے جاتے ہیں اور بدھ مت کے دور کی تصویروں سے مزین ہے۔ یہ غار سب سے پہلے بدھ مت مونکس نے مراقبے کے لیے استعمال کیے، بعد میں ہندو سادھوؤں نے اور پھر مغل دور میں مسلم درویشوں نے۔ شاہ اللہ گاؤں جہاں یہ غار واقع ہے ایک مغل دور کے درویش کے نام پر رکھا گیا ہے۔ شاہ اللہ کے غار اس راستے پر واقع ہیں جو سکندر اعظم اور شیر شاہ سوری نے کابل سے قندھارا کے شہر ٹیکسلا تک سفر کرنے کے لیے استعمال کیا۔ مغل حکمران اور دوسرے بادشاہ اکثر افغانستان سے ہندوستان جاتے ہوئے اس علاقے سے گزرتے تھے۔ یہ گاؤں 700 سال سے زیادہ پرانا سمجھا جاتا ہے۔ اس غاروں کی دیواروں پر بدھا کے مختلف نقش موجود ہیں جو نہ صرف بدھ مت کے ماننے والوں بلکہ تاریخ کے شوقین لوگوں کے لیے بھی پرکشش ہیں۔ ان غاروں میں 8ویں صدی کے بدھ مت کے دور کے آثار ملے ہیں اور ماہرین آثار قدیمہ نے غاروں کی دیواروں پر بدھا کے مختلف نقوش دریافت کیے ہیں۔ بدھا غاریں آثار قدیمہ کے قانون کے تحت ایک محفوظ شدہ تاریخی جگہ ہے۔ اس کو کسی قسم کا نقصان پہنچانا، اس میں تبدیلی کرنا، اس کے اوپر لکھنا، اشتہار لگانا قانوناً جرم ہے، جس کی سزا 3 سال قید یا جرمانہ یا دونوں سزائیں ایک ساتھ ہو سکتی ہیں۔ غاروں کے ارد گرد 200 فٹ کی حدود کے اندر ہر قسم کی نئی تعمیرات سختی سے ممنوع ہیں۔ اس کے بعد ہم نے تقریباً 2 کلومیٹر کا ٹریک بن فقیرہ کی طرف شروع کیا۔ مارگلہ کے سبز اور خوبصورت پہاڑوں سے گزرتے ہوئے یہ ہائیک بہت ہی پرسکون ہے۔ آخر میں ہم پہنچتے ہیں بن فقیرہ کے اسٹوپا پر جو گندھارا کی ایک یادگار نشانی ہے۔ بن فقیرہ کا نام مقامی زبان سے اخذ کیا گیا ہے جس کے مطابق بن کا مطلب پانی کا ذخیرہ اور فقیرہ سے مراد اولیاء ہیں، یعنی کہ اولیاء کے لیے مختص پانی کا تالاب۔ یہ آثار قدیمہ جنہیں مقامی طور پر بن فقیرہ کہا جاتا ہے اسلام آباد میں شاہ اللہ کے غاروں کے جنوب مغرب میں تقریباً 2 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہیں۔ یہ آثار قدیمہ مارگلہ کی پہاڑیوں میں سطح سمندر سے تقریباً 850 میٹر کی بلندی پر واقع ہیں۔ اس وقت بن فقیرہ کا بدھ مت استوپ اسلام آباد میں دریافت ہونے والا سب سے بڑا اور قدیم ترین بدھ مت استوپ ہے، جسے مقامی چونا پتھر اور کنجور کے پتھر سے تعمیر کیا گیا ہے۔ اس طرز تعمیر کا تعلق 2 صدی تا 5ویں صدی عیسوی سے ہے۔ یہاں قریب ہی مغل دور کی ایک پرانی مسجد بھی واقع ہے جو اس مقام کو اور بھی تاریخی اہمیت دیتی ہے۔ یہ قدیم مسجد بن فقیرہ کے بدھ مت استوپ کے مغرب میں تقریباً 200 میٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ بن فقیرہ مسجد پانی کے تالاب کے انتہائی مغربی کنارے پر بنائی گئی ہے۔ پانی کا تالاب اب مشکل سے ہی نظر آتا ہے۔ مسجد کا طرز تعمیر انتہائی سادہ ہے جس میں مقامی چونے کے پتھر اور کنجور کے پتھر کا استعمال کیا گیا ہے۔ دیواروں میں لگائے جانے والا استر چونے کے پتھروں کی زروں اور پکی مٹی کے پسے ہوئے ٹکڑوں سے بنایا گیا ہے۔
مسجد تقریباً مربع نما ہے۔ محرابوں کی انتہائی اوپر والی سطح گر چکی ہے جو کہ مٹی کے سرخ اینٹوں سے بنائی گئی تھی۔ مسجد کے چاروں کناروں پر ایک تسلسل سے مٹی کی اینٹوں کی محرابیں بنائی گئی تھیں جن پر چونے کا باریک استر لگایا گیا تھا۔ مسجد کا گنبد گر چکا ہے۔ قدرتی آفات کی وجہ سے مسجد کی بالائی دیواریں تباہ ہو چکی ہیں۔ تاریخ دان پروفیسر احمد حسن دانی نے اسے محمود غزنوی سے منسوب کیا تھا۔ تو آپ کا اور ہمارا ساتھ بس یہیں تک تھا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔